السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد باقر اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اس چینل 10 in ورلڈ میں خوش آمدید۔ دوستو، کیا کبھی آپ نے کسی ایسی واشنگ مشین کے بارے میں سنا ہے جو انسانوں کو دھونے کے لیے بنائی گئی ہو؟ یا آپ جانتے ہیں جرمنی کے اس گھوڑے کے بارے میں جس کی پورا شہر کسی معتبر بزرگ کی مانند عزت کرتا ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی حکومت نوٹوں کی بڑی مقدار کو چھاپ کر اپنے ملک سے غربت کو ختم کیوں نہیں کر دیتی؟ اسی طرح کے کچھ انٹرسٹنگ اور رینڈم فیکٹس میں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو دیکھیے گا آخر تک۔ ٹائم ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں اپنے سلمی سفر کو۔ ایک ایسی واشنگ مشین جو انسانوں کو دھونے کے لیے بنائی گئی ہے۔ جی ہاں دوستو، سننے میں تو یہ بات عجیب لگتی ہے، لیکن اس پروجیکٹ پر ایک طویل عرصے سے کام ہو رہا ہے۔ 1970 میں سب سے پہلے سانیو کمپنی نے ایک ایسی ہی واشنگ مشین الٹراسونک باتھ سسٹم ڈیزائن کیا تھا جو منظر عام پر بھی آیا لیکن زیادہ مقبولیت حاصل نہ کر سکا۔ مگر اب اوساکا کی سائنس کارپوریشن کمپنی نے ایک ایسی واشنگ مشین ڈیزائن کی ہے جو باقاعدہ طور پر انسانوں کے نہانے یعنی انسانوں کو دھونے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس واشنگ مشین کے اندر سینسرز لگائے گئے ہیں، بے شمار چھوٹی چھوٹی موٹرز لگائی گئی ہیں جو پانی اور صابن کو بلبلوں میں تبدیل کر سکتی ہیں۔ اسی طرح اس کے اندر ایک واٹر پروف LED سکرین بھی لگائی گئی ہے جس کے ذریعے آپ کسی بھی جگہ کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی آڈیو سسٹمز بھی موجود ہیں، یعنی اس ایک مشین کے اندر بیٹھ کر آپ ایک وقت میں کئی کام ایک ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس مشین کا پہلا ماڈل 2024 تک منظر عام پر لایا جائے گا، جبکہ 2025 میں آپ کو یہ مشین دنیا کے مختلف ممالک میں بآسانی مارکیٹس میں دیکھنے کو مل جائے گی۔ شائزوفرینیا ایک ایسی بیماری جس میں مبتلا انسانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان پر نظر نہ آنے والی مخلوقات کا قبضہ ہے، لیکن اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تو لوگ یہ خیال کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب نہایت سادہ ہے، کیونکہ اس بیماری میں مبتلا لوگ ایسی حرکات کرتے ہیں جن سے انسان یہی اندازہ لگا سکتا ہے۔ عموماً یہ لوگ مختلف قسم کی عجیب و غریب حرکات کرتے ہیں، بے مقصد اور بلا وجہ رونا، بلا وجہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، نہ نظر آنے والی چیزوں سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جن تمام صورتحال کو دیکھ کر کوئی بھی عام انسان یہی خیال کر سکتا ہے کہ شاید ان پر کسی ایسی مخلوق کا قبضہ ہے جو انہیں یہ تمام کام کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ لیکن حقیقت میں دراصل یہ سائیکالوجیکلی ایک پرابلم ہے جو انسان کے دماغ میں آنے والی کسی بھی قسم کی خرابی کے باعث ممکن ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں انسانی دماغ انسان کو وہ چیزیں دکھاتا ہے جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس مرض میں مبتلا لوگ ایسی چیزوں سے باتیں کرتے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اور ایسی چیزوں کا نہ ہی کوئی وجود ہوتا ہے۔ جرمنی کے شہر فرینکفورٹ میں موجود ایک ایسا گھوڑا جس کی پورا شہر عزت کرتا ہے، لیکن کیوں؟ دراصل دوستو، یہ گھوڑا اپنے مالک کے ساتھ روزانہ صبح واک پر جاتا تھا، لیکن اب اس کے مالک کی ایج 80 سال سے اوپر ہو چکی ہے اور اس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ روزانہ صبح واک پر جا سکے، لہٰذا اب گھوڑا اکیلے ہی صبح واک پر جاتا ہے۔ راستے میں لوگ اسے دکھائی دیتے ہیں تو یہ ان سے ہیلو ہائی کرتا ہے۔ اسی طرح لوگ اسے پسند کرتے ہیں، اس کے ساتھ سیلفیز بناتے ہیں، اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور یہاں تک کہ شہر کی پولیس بھی اس گھوڑے کی عزت کرتی ہے، اور اگر کوئی بھی انجان شخص اس علاقے میں ایسے کسی بھی گھوڑے کو کھلا پھرتا ہوا دیکھے اور پولیس کو انفارم کرے تو پولیس اسے جواب میں یہی کہتی ہے کہ اس گھوڑے سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ کسی بھی قسم کا خطرہ نہیں پیدا کرے گا، کیونکہ وہ اس شہر کا پالتو اور سب لوگوں کا انتہائی پسندیدہ گھوڑا ہے۔ اگر آپ فرینکفورٹ میں رہتے ہوں تو آپ کو یقیناً اس گھوڑے کے بارے میں ضرور معلوم ہوگا۔ پھوٹی کوڑی دوستو، آپ یہ لفظ یقیناً کئی مرتبہ سن چکے ہوں گے اور اردو کے محاورات میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے میں تمہیں پھوٹی کوڑی نہیں دے سکتا یا میرے پاس پھوٹی کوڑی تک موجود نہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی پھوٹی کوڑی کو دیکھا ہے؟ دراصل پھوٹی کوڑی گھونگا ہوتا ہے جو کہ آج سے قریب 5000 سال قبل مسیح میں وادی سندھ کی تہذیب میں بحیثیت کرنسی استعمال ہوتا رہا۔ اس وقت بھی اس کی ویلیو انتہائی کم تھی، لیکن آج تو اسے کوئی جانتا تک نہیں۔ پھوٹی کوڑی بیسیکلی ٹوٹے ہوئے گھونگے ہوا کرتے تھے، 3 پھوٹی کوڑیاں مل کر ایک کوڑی بناتی تھیں اور کوڑی ایک پورا گھونگا ہوا کرتا تھا۔
اس وقت بھی اسے کرنسی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اس کی ویلیو بہت ہی کم تھی، اور اس بات کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ قریب 5,000 سے زائد پھوٹی کوڑیاں ملانے سے 1 روپیہ بنتا تھا، جبکہ اس کے درمیان میں کرنسی کی کئی حالتیں آتی ہیں جن میں پھوٹی کوڑی، اس کے بعد کوڑی، ٹکا، آنا، 2 آنے، 4 آنے، 8 آنے وغیرہ ہوتے، اور اس کے بعد آپ کو 1 روپیہ ملتا تھا۔ مطلب کہ پھوٹی کوڑی کا درجہ اس وقت بھی انتہائی کم تھا، اور آج سے اسی وجہ سے محاورات میں استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ غربت یا انتہائی خستہ حالی کی نشانی ہے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور غربت کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ضرور آتا ہوگا کہ کوئی بھی حکومت زیادہ مقدار میں کرنسی بنا کر ملک کے اندر سے غربت کا خاتمہ کیوں نہیں کر لیتی؟ تو دوستو، اس کا جواب انتہائی سمپل ہے کہ اگر کوئی بھی ملک زیادہ مقدار میں کرنسی بنانا شروع کر دے تو اس ملک کی کرنسی کی ویلیو ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس وقت آپ کی پاکٹ میں 5,000 روپے ہیں اور آپ ان سے کوئی بھی 10 چیزیں خرید سکتے ہیں، تو جب اس کرنسی کی ویلیو کو ڈاؤن کیا جائے گا، کرنسی زیادہ بنائی جائے گی، تو خود بخود اس کی ویلیو ڈاؤن ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں جب آپ کی پاکٹ میں 10,000 ہوگا تو تب بھی آپ صرف وہی 10 چیزیں خرید سکیں گے جو کچھ ٹائم پہلے آپ 5,000 روپے میں خرید پا رہے تھے، کیونکہ بظاہر 5,000 یا کسی بھی قسم کے نوٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، بلکہ ویلیو اس کو حکومت اور اس وقت کی ضروریات کے مطابق دی جاتی ہے۔ جب کرنسی زیادہ ہوگی تو آٹومیٹیکلی ان نوٹوں کی ویلیو کم ہو جائے گی اور چیزیں مزید مہنگی ہو جائیں گی۔ لہٰذا یہ سوچنا کہ کرنسی زیادہ بنا کر ملک میں سے غربت اور مہنگائی کو ختم کیا جا سکتا ہے تو یہ ناممکن ہے، بلکہ الٹا ملک خستہ حالی کی طرف جائے گا اور مہنگائی مزید بڑھ جائے گی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے اور بآسانی مل سکیں۔ اب میں آپ سے ملوں گا ایسی ہی ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔